ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا, ٹھوکر لگی, رات کا سمے تھا, ٹھوکر لگی, گر گیا تو اٹھا, گھر آیا, کپڑا بدلا, پھر دوبارہ نکلا مسجد نماز کے لیے, پھر راستے میں ٹھوکر لگی, گر گیا, پھر دوبارہ گھر آیا, کپڑا بدلا, وہ جانے کے لیے نماز کے لیے نکلا, رات میں گھر سے جیسے نکلا دیکھا ایک آدمی چراغ لے کر کھڑا ہے, بولا کہ چلیے آپ کو میں مسجد پہنچا دوں. بولا بہت شکریہ. وہ روشنی دکھاتے ہوئے گیا, وہ آدمی مسجد کے اندر میں داخل ہو گیا, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب نکلا تو دیکھا کہ یہ چراغ لے کے کھڑا ہے مسجد کے گیٹ میں. پھر روشنی دکھاتے ہوئے گھر تک پہنچایا تو یہ آدمی بڑا مشکور ہوا, اس کا شکر گزار ہوا, بولا کہ بھائی ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں ہیں, آپ کون ہیں, آپ نے میری خدمت کری, آپ نے چراغ کی روشنی میں مسجد تک پہنچایا, مسجد سے گھر تک پہنچایا, آپ کا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام شیطان ہے. بولا ارے واہ, شیطان تو نماز سے روکتا ہے, تم نے مسجد تک پہنچایا, آخر وجہ تو شیطان بولا کہ جب تم پہلی مرتبہ گھر سے مسجد کی طرف نکلے تھے, گر گئے تھے, اس گرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ بولا تو ماشاءاللہ. پھر دوبارہ گھر آئے, کپڑا پہنے, پھر دوبارہ جب گرے, ٹھوکر لگی, گرے, اس گرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے خاندان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب تیسری مرتبہ تم مسجد کی طرف چلے تھے, ہم کو یہ ڈر تھا کہیں اس بار تم گر گئے تو اللہ تیرے محلے والوں کے گناہوں کو معاف نہ کر دے, اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ محلے والے کا گناہ. جب مکہ کی زمین بالکل ویران تھی, نہ وہاں پانی تھا, نہ آبادی, اور نہ کوئی سہارا, اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویرانے میں چھوڑ کر گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا, اے ابراہیم, کیا آپ ہمیں اس ویران زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا. یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. کچھ دیر بعد ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہونے لگے. ایک ماں سے اپنے بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھی. چاروں طرف دیکھا لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا. پھر وہ مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی. اس طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑی. جب وہ واپس پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی حالت میں زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اسی جگہ اچانک اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. زمین پھٹ گئی اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. پانی تیزی سے بہنے لگا. یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام گھبرا گئی. انہیں ڈر ہوا کہ سارا پانی بہ نہ جائے. وہ جلدی سے پانی کو روکنے لگیں اور کہنے لگیں, جھم 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 جھم, یعنی رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. یہی وہ پانی ہے جسے آج جھم جھم کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی